وہ قوم تھا جس کے آنے سے ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ خطہ عرب جس کی دنیا میں کوئی اہمیت نہ تھی، اس ایک کے آنے سے پوری دنیا کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ میں ہوں مستنصر شہزاد، اسلامک ہسٹری ود MS میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ہستی کا ذکر کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ جب مکہ کے صحرا میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکلا جسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کے ارد گرد ایک دیوار بنا کے اس پانی کو وہیں پہ روک دیا، جس سے وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ کافی عرصہ تک وہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ مٹی سے آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہاں پہ اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ مکہ کے اندر عبد المطلب کو جب حاجیوں کی دیکھ بھال کا انتظام ملا تو انہوں نے دوبارہ سے آب زمزم کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور ان کا بیٹا حارث کافی دن تک چھان بین کرتے رہے، لیکن انہیں آب زمزم کا کہیں بھی نشان نہ ملا، نہ ہی کسی قریشی نے ان کی مدد کی۔ ایک دن عبد المطلب کو رات کو سوتے ہوئے خواب میں آب زمزم کا کنواں نظر آیا۔ انہوں نے وہاں پہ زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اسی زمین پہ جا کے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہ قریش کے 2 بت اصحاف اور نائلہ موجود تھے۔ قریش مکہ رستے میں رکاوٹ بنے، لیکن عبد المطلب کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ عبد المطلب اور حارث نے اس زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب جب زمین کو کھود رہے تھے تو انہوں نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا۔ انہوں نے وہاں پہ ایک منت مانی کہ اگر یہاں سے پانی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دوں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ بھی برآمد ہو گیا، اور عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی دے دیے۔ اب پانی کا چشمہ وہاں سے نکلنے کے بعد عبد المطلب کی جو دھاک تھی وہ قریش مکہ میں بیٹھ گئی۔ قریش مکہ ان کی عظمت اور بزرگی کے قائل ہو گئے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی وہ منت پوری کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو لے کے وہ مکہ میں آئے۔ کعبے کے اندر آ کے حبل کے سامنے قرا ڈالا گیا۔ دوستو، یہ وہی حبل ہے جو مکہ کے اندر سب سے بڑا بت نصب تھا، اور قریش اپنی جتنی بھی منتیں ہوتی تھی وہ اسی کے سامنے آ کے پوری کرتے تھے۔ عبد المطلب نے وہاں پہ اپنے سارے بیٹوں کا قرا ڈالا تو قرا کا جو تیر تھا وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کو اپنے سارے بیٹوں میں سے سب سے پیارے تھے، لیکن عبد المطلب جو تھے وہ اپنی منت پوری کرنی چاہتے تھے۔ مجبوراً وہ عبداللہ کو لے کے قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ عبداللہ کے بھائیوں اور بہنوں نے والد کو اس کام سے روکنا چاہا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار کافی تگ و دو کے بعد اور سرداران قریش کے کہنے پہ یہ سارا معاملہ ایک سجاہ نامی کہنا کی طرف لے گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک بندے کا جو خون بہا ہے وہ 10 اونٹ ہے، آپ ایک طرف عبداللہ کو رکھیں، ایک طرف 10 اونٹ رکھیں، دوبارہ قرا ڈالیں۔ اگر تو قرا عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں، اسی طرح بڑھاتے جائیں۔ جب آپ کا قرا اونٹوں کے نام نکل آئے تو جتنے اونٹ اکٹھے ہو جائیں انہیں قربان کر دیں۔ پہلی دفعہ 10 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ کو ایک طرف رکھ کے قرا ڈالا گیا تو قرا عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ اب 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، دوبارہ قرا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو قرا اونٹوں کے نام نکل گئے، لیکن عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 بار اور قرا ڈالا، لیکن اب ہر بار قرا جو تھا وہ اونٹوں کے نام پہ ہی نکلنا شروع ہوا۔ تو یوں وہ 100 اونٹ جو تھے وہ قربان کر دیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے لے کے قریش کے اندر ایک آدمی کا خون بہا جو تھا وہ 100 اونٹ مقرر کر دیا۔ عبداللہ جب آہستہ آہستہ جوان ہوئے تو جب ان کی عمر 24 سال تھی تو عبد المطلب نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی شادی بنو زہرہ
ایک قبیلہ جو تھا اس کا جو سردار وہب ہے اس کی بیٹی آمنہ سے کر دے گی۔ یہاں پہ دوستو ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام تو جانتے ہیں، لیکن بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جنہیں حضور کے نانا کا نام کا نہیں پتا ہوتا۔ تو حضور کے نانا جو تھے ان کا نام وہب تھا۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی، ٹھیک اسی وقت عبد المطلب نے اپنی شادی بھی بنو زہرہ میں کی۔ حضرت آمنہ کی ایک رشتہ دار تھی حالہ بنت وہب، عبد المطلب نے ان سے شادی کی۔ یہ وہی حالہ ہیں جن کے بطن سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے، جو حضور پاک کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ واپسی پہ جب وہ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو پیغام دے کے مکہ بھیج دیا اور خود اپنے رشتہ داروں کے ہاں مدینہ میں ہی قیام کر لیا۔ مکہ میں جب عبد المطلب کو یہ ساری خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ عبداللہ کو وہاں سے لا سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ لیکن حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ وہاں پہ انتقال کر چکے اور اپنے رشتہ داروں بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت آمنہ جو تھی وہ حاملہ تھی۔ دوستوں یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ عبد المطلب کے ٹوٹل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ 4 اپریل 571 عیسوی کو عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت آمنہ کے بطن سے ایک بیٹے نے جنم لیا۔ والدہ نے اس کا نام احمد رکھا، دادا نے اس کا نام محمد رکھا۔ ولادت سے لے کے 7 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوبیہ جو ابو جہل کی آزاد کردہ لونڈی تھی اس نے دودھ پلایا۔ یہ وہی لونڈی تھی، اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو یوں حضرت حمزہ جو تھے وہ حضور پاک کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ 7ویں دن عبد المطلب نے قریش مکہ کی اس خوشی میں دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ 8ویں روز جس طرح عرب کا ایک دستور تھا کہ بچے کو دور دراز کے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا رضاعت کے لیے تاکہ بچہ وہاں پہ دودھ بھی پیے اور اس کی اچھی طرح آزاد ماحول میں پرورش بھی ہو سکے، تو بنو سعد کی ایک دایا حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ ان 2 سالوں میں 6 ماہ کے بعد وہ ایک بار محمد کو لے کے مکہ آتی، اس کی والدہ اور اس کے دادا کو ملواتی اور واپس اپنے قبیلے میں لے جاتی۔ ٹوٹل آپ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ 4 سال کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حلیمہ کو ڈرا دیا اور وہ انہیں دوبارہ مکہ اپنی والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا جس نے حلیمہ سعدیہ کو اتنا ڈرا دیا کہ انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ بھیج دیا؟ یہ سب ڈسکس کریں گے ہم اپنی سیریز کے آنے والے ویڈیو کے اندر۔ دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی قیمتی رائے ہو تو کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری سیریز کی جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اپنی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔